لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ خوف ایک اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. خوف ہی وہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے جو آپ کو ہر اس چیز سے بچاتی ہے جس سے آپ کو نقصان ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ کے دماغ کے اندر شیر کا خوف نہ رکھا جائے تو آپ کبھی بھی شیر سے بھاگیں گے نہیں اور شیر آپ کو بآسانی کھا سکتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کسی گاڑی کے نیچے آنے کا خوف نہ رکھا جائے تو آپ اس خوف سے آزاد سڑکوں میں دناتے پھرتے رہیں گے اور جلد ہی آپ حادثے کا شکار ہو جائیں گے. خوف دراصل دماغ کے اندر ایک ایسی گھنٹی ہے جو آپ کو متحرک کرتی ہے, آپ کو ایکٹیو کرتی ہے اور جس سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ جیسے کہ افسران ہیں وہ آپ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, اگر وہ کام نہیں کریں گے تو انہیں نوکری سے نکالے جانے کا خوف ہوگا تو وہ کام کریں گے, آپ کے مسائل سنیں گے. اسی طرح جو سیاستدان ہیں وہ اگر آپ کے مسائل حل نہیں کریں گے تو انہیں اگلے الیکشن میں ہارنے کا خوف ہوگا تو وہ اس وجہ سے آپ کے مسائل حل کریں گے. تو خوف دراصل ایک ایسا بہترین جذبہ ہے یا ایسی کیفیت سمجھ لیں جس سے انسان اپنی ساخت بچاتا ہے اور کامیاب رہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مریض کس طرح بنتے ہیں اور ڈرتے لوگ کس طرح ہیں. دراصل خوف کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اور خوف کی تھیلی کو بھر لینا بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور خوف زدہ ہونے کے بعد یہ ایسا جذبہ ہے خطرناک کہ اس سے آپ کے باقی جذبات ماند پڑ جاتے ہیں. آپ ذہین ہیں, دلیر ہیں, ہوتے رہے, لیکن جب خوف زدہ ہو گئی تو آپ کی تمام تر جو کوالٹیز ہیں ختم ہو جائیں گی. تو لہذا ہوتا کیا ہے, آپ دن کے وقت کسی بھی راستے پہ جانے سے نہیں گھبراتے, آپ قبرستان پہ جانے سے نہیں گھبراتے, لیکن جو ہی آپ کو رات 10-11 بجے جانا پڑ جائے اکیلے میں تو آپ کو خوف آ جاتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا خوف آتا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے خوف آتا ہے کہ کوئی جن آ جائے گا, کوئی چیز آپ کو پکڑ لے گی, کوئی چیخ پکار ہوگی, قبر میں کوئی عذاب ہو رہا ہوگا, کوئی آپ کو پکڑ لے گا. یہ خوف آپ کے بے بنیاد خوف جو تھوڑے تھوڑے پیر خیال کی صورت میں آتے ہیں, جو ہی آپ اس کو ذہن میں لاتے ہیں لاشعور کے اندر یہ شکلیں بنانا شروع کرتے ہیں, آپ اور زیادہ ڈر جاتے ہیں. اگر آپ آنکھیں بھی بند کریں ایسا خوف زدہ شخص تو وہ آنکھیں بند کرنے کے بجائے کھولے رہے گا کیونکہ اس نے ایک خود سے فوٹو بنا لیے اور اس کو دیکھتا رہتا ہے, ڈرتا رہتا ہے. حالانکہ رات جس طرح آپ دن کے وقت کسی بھی راستے میں کہیں بھی جگہ جانے سے نہیں ڈرتے, قبرستان پہ جانے سے نہیں ڈرتے, وہی راستے رات کو ہیں, وہی قبرستان رات کو ہے. جس طرح دن کے وقت آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اسی طرح رات کو بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کی کیونکہ بنیاد ذہن کے اندر یہ تھی کہ رات کو جنات ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی خطرہ ہے, تو وہ خوف آپ کا اپنا پیدا کردہ ہے اور اس خوف کی وجہ سے آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ کے لاشعور کے اندر آپ کی جو یہ نئی نئی شکلیں بنتی ہیں. اور پھر آپ خاص طور پہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں دم کرایا جائے, ہمیں جن ہے, ہمیں سایہ ہے. یہ ساری فراڈ باتیں ہوتی ہیں, ان سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ کے دماغ سے. اور ایسی باتیں بہت سارا انڈیا اور پاکستان میں ہے کہ یہاں جنات بھی ہو رہے ہیں, یہاں ڈائنی بھی آ رہی ہیں, یہاں جناب رات کو سائے بھی پڑ رہے ہیں, رات کو آوازیں بھی آتے ہیں, خون بھی گرے نظر آتے ہیں. یہ ساری کچھ باتیں تو وہ ہیں جو بالکل جھوٹی ہیں, کچھ باتیں اگر ہیں بھی صحیح وہ نفسیاتی لاشعور کے ساتھ اٹیچ شیطانی راز کے اندر آپ کو اس کا راز کھولیں گے. لہذا آپ کو خوف سے نکالنے کے لیے بتا چکے ہیں کہ کوئی خوف دل میں نہ لائیں, خود کو دلیر رکھیں اور جو باتیں آپ خوف سے فائدہ اٹھائیں. خوف ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنی ساخت بچائیں اور اپنا لوا منوائیں اور اپنے ارد گرد کے خطرات سے بچیں. لیکن خوف کو بے بنیاد سمجھیں, اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں, اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھیں. یاد رکھیے دنیا جہاں کا خوف بیمار کرتا ہے, لیکن واحد ایک اللہ کا خوف ہے جو آپ کو دماغ کو طاقت دیتا ہے, جو آپ کو پورے جسم کو طاقت دیتا ہے, جو آپ کو دل کو طاقت دیتا ہے. اللہ کے خوف کو لے آئیے اور باقی خوف کو پھینک دیجیے.